ناظرین کرام، آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورۃ کہف کی فضیلت اور جمعہ کے دن سورۃ کہف کو پڑھنے کا صحیح طریقہ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ یقیناً یہ فوائد جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور جو لوگ سورۃ کہف نہیں پڑھتے تو انشاءاللہ ان فوائد کو جان لینے کے بعد وہ بھی جمعہ کے دن سورۃ کہف کی لازمی تلاوت کیا کریں گے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کے بے شمار فوائد و کمالات ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی جان لیجئے کہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سورۃ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کس وقت کرنی چاہیے، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے سورۃ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے یا پھر جمعہ کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بہترین انداز میں بتایا جائے گا۔ پہلے آپ کے ساتھ سورۃ کہف کی فضیلت بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، نعوذ باللہ، مگر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں انکا ہو کر ٹرسٹ نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ بادشاہ جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم شروع کر دیا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوسی انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی کو آسان فرما دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر رہتے ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا
وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے ایک صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہوں کی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عصایت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے۔ اپنے ایک ساتھی ملیحہ کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب یہ بازار پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یہ کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ اس نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے۔ وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخا حیران و پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہ اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہیں۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا تھا۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف ترکیم اس سلسلے میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے ایک غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ جمہور اور محدثین ان دونوں کی ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ کیا تو آپ اپنے خیال میں غار اور کتب
والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات نے جو جدید انکشافات کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں ہے اسی شہر حکیم کے دریافات ہیں، اور جس قدر تحقیق جاری ہے اس سے قرآن کی حرف بحرف تصدیق ملتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے قریب پیش آیا۔ خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کی دو متوازی سلسلے ملتے ہیں، ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر حکیم شہر آباد تھا۔ اس شہر کے عجیب و غریب غار قابل ذکر ہیں جو اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی اور ایک غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو اس سورۃ کہف کی فضیلت اور تعداد کتنی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، اصحاب کہف کا شاندار تذکرہ بھی سورۃ کہف میں موجود ہے، جبکہ اس کے واقعے کے علاوہ بھی سورۃ کہف کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا، یعنی پہلی 10 آیات یاد کرے گا، تو وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے گا اس کے لیے نور چمکے گا جو اگلے جمعہ تک رہے گا، یعنی کہ جو شخص جمعہ کے دن اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے گا تو اس سے اگلے جمعہ تک اس شخص کے لیے نور ہی نور رہے گا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کو جمعہ کی رات پڑھے گا اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، یعنی جمعہ کی رات جو شخص سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحمت کے فرشتے نازل فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس پر سکینت نازل ہوگی۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اسی طرح سے ایک واقعہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ ایک صحابی سورۃ کہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ اوپر آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا، وہ اتنا قریب ہو گیا کہ ان کا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی بھٹک گیا۔ تو ان صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سکینت نازل ہو رہی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر اپنی سکینت نازل فرما رہا تھا جو شخص سورۃ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کر رہا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، یعنی اس شخص کی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن تک نور ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو جہاں سے وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر بیت اللہ تک یہ ساری جگہ جو ہے وہ نور سے بھر جاتی ہے، یعنی جہاں سے بیٹھ کر وہ تلاوت کرتا ہے اس جگہ سے لے کر بیت اللہ تک جتنی بھی جگہ ہے وہ نور سے بھر دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کے جمعے کے دن پڑھے گا وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائے گا، یعنی وہ شخص کامیابی پا جائے گا دنیا اور آخرت میں جو جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا، یعنی وہ شخص شیطانی وار اور چالوں سے بچ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جان لیجئے کہ بہت زیادہ فوائد ہیں سورۃ کہف کے جمعہ کے دن پڑھنے کے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اسی لیے ہمیں اس بابرکت سورۃ مبارکہ کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن لازمی سورۃ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہم سب کو جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ان کے علاوہ بھی کتب حدیث میں سورۃ کہف کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ یہ چند حدیث مبارکہ ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تاکہ آپ کو بھی سورۃ کہف کی فضیلت کے بارے میں معلومات ہو سکے اور آپ بھی یہ جان سکیں کہ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو اس سوال کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن کس وقت سورۃ کہف تلاوت کرنی چاہیے۔ یعنی بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم سورۃ کہف کو جمعہ کے نماز سے پہلے پڑھیں یا پھر جمعے کی نماز کے بعد۔ ہم سورۃ کہف کی تلاوت کریں کس وقت کریں، کس وقت سورۃ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو جان لیجئے کہ کتب حدیث میں اس سورت کی فضیلت آئی ہے جو جمعے کے دن کی آئی ہے، یعنی کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالی فلاں چیز عطا کرے گا۔ تو جمعہ کے دن کیا ہے، اس بات کو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ تو جان لیجئے کہ جمعرات کا جیسے ہی سورج غروب ہوا، یعنی جمعرات کا دن جیسے ہی ختم ہوا، سورج غروب جیسے ہی ہو جائے، غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا دن غروب ہونے تک یہ جو 24 گھنٹے ہیں یہ جمعہ کے دن ہی کے ہیں۔ اسی وقت میں جب چاہیں آپ سورۃ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ ان 24 گھنٹوں میں جس بھی وقت سورۃ کہف کی تلاوت کریں گے تو یہ جو فوائد ہیں، جو ثواب جمعہ کے دن اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنے کا ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ یعنی جمعرات کی رات جسے کہتی ہیں، یہ اصل میں جمعہ کی رات ہوتی ہے۔ آپ جمعے کی رات سے لے کر جمعہ کے دن تک جب بھی چاہیں سورۃ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ سورۃ کہف کی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا۔ آپ جمعہ کی نماز سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یا آپ جمعے کی نماز کے بعد اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جب آپ چاہیں اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہاں جب بھی وقت ملے جمعہ کے دن میں سورۃ کہف کی تلاوت لازمی کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلومات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک خوبصورت نام ضرور تحریر کر دیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔